کچی باتیں، سنی سنائی باتیں، اپنی کراماتیں، خواب کی باتیں، لمبے قصے، امت کی کمیاں، موجودہ حالات کے بعد آج کے لیے نوجوان چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں نا، کتاب سے وہ لے کے پڑھتے ہیں، لیٹ لیٹ کے پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے بیان کر، باتیں ان میں کچی ہیں۔ کتاب خود لکھی ہے نیچے حاجی عبداللہ صاحب کا نام لکھا ہوا ہے، کہیں بھائی اللہ دیتا کا نام لکھ، کہیں اور لکھے ہوں، کہیں کتاب لکھی ہو، مذاکرے ہی مذاکرے۔ وہ بزرگوں کو بھی پتا نہیں ان مذاکروں کا، ان کتاب دکانداروں کو پتا ہے مذاکروں کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائیوں دوست بزرگوں، اللہ پاک کی ذات بڑی کریم ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے ہی مہربان ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا دین عطا فرمایا ہے۔ دین کے بغیر تو کامیابی نہیں ملتی، اور دین بغیر محنت کے نہیں آتا، اور محنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ محنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو جائے، ہر شعبے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چالو ہو جائیں۔ کامیابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا مبارک دین ہے، اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے۔ تو پہلا درجہ محنت کو زندہ کرنے کا ہے۔ پہلے محنت زندہ ہوگی، پھر دین زندگیوں میں آئے گا۔ جب دین زندگیوں میں آئے گا تو دنیا آخرت میں کامیابیاں ملیں گی۔ کامیابی کیا ہے کہ جہنم سے بچ جانا اور جنت میں چلے جانا، یہ ہے کامیابی۔ یہ دنیا کی چھوٹی موٹی کامیابیاں، یہ تو دوستو اصل کامیابی ہو، اعلان ہوگا کہ فلاں بن فلاں کا بیٹا آج کامیاب ہو گیا۔ کامیابی ملے گی دین پر چلنے سے، دین آئے گا حضور والی محنت سے۔ دین ہے تو سب کچھ ہے، دین نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ساری دنیا کا مالک بن کر بھی دین کے بغیر ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہیں، ہجرت ہے، نصرت ہے، مشورہ ہے، محنت بھی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر بھی ہو، درد و غم بھی ہو۔ یہ جو درد و غم ہے اس کام کی روح ہے۔ فرمایا درد و غم ہوگا تو یہ تبلیغ کا کام طبیعتوں پہ بوجھ نہیں ہوگا، اور اگر درد و غم نہیں ہے تو یہ تبلیغ کے تقاضے طبیعتوں پر بوجھ بن جائیں۔ تاجر کو تجارت کی فکر ہے، وہ تجارت کے کسی کام کو بوجھ محسوس نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں ساری رات جاگتے، جوتوں والے، کپڑے والے، مٹھائی والے، درزی تو سوتے ہی نہیں بیچارے۔ ان کو آتا ہے نا پیسہ آ رہا ہے، وہ پیسہ، ان کو پیسے کا یقین آدمی کو نہیں سونے دیتا۔ جب شام کو کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، گھر والے دوپہر کا کھانا بھیجتے ہیں، ٹھنڈا ہو کر واپس آ جاتے ہیں، گھر والے پوچھتے ہیں کھانا نہیں کھایا کہ ٹائم ہی نہیں ملا۔ وہ کو کام ہے نا ان کو، تو جب شام کو آ کے پیسے گنتے ہیں نا تو ان کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی، اور جب پیسوں کو محبت سے دیکھتے ہیں تو ایمان کی حلاوت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ فرمایا یہ محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ نے اس امت کو اس محنت کے لیے چنا ہے، پسند کیا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس امت کو بہترین امت فرما۔ اس لیے فرمایا جب دعوت کی محنت شروع کریں گے تو دعوت کا وجود بن جائے گا، اور وقفہ تربیت کے زمانے میں مجاہدے اور مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ جس لائن کی ذلتیں نہیں اٹھا سکتے اس لائن کی عزتیں نہیں پا سکتے، جس لائن کی مشقتیں نہیں اٹھا سکتے اس لائن کی راحتیں نہیں پا سکتے۔ آزمائش آتی ہے ترقی کے لیے، پھر مدد آتی ہے تسلی کے لیے۔ آزمائش آ جائے تو گھبرانا نہیں، اور مدد آ جائے تو اترانا نہیں۔ یعنی مدد تو اللہ نے کہ ہمارا کیا کمال ہے اس میں۔ پہلے وجود دعوت ہے، پھر وقفہ تربیت ہے، پھر اظہار نصرت ہے، پھر فیصلہ قدرت ہے۔ یعنی دعوت کی محنت شروع کریں گے تو دعوت کا وجود بن جائے گا۔ وقفہ تربیت کے زمانے جیسے ابھی 4 مہینے میں چل رہے ہیں، یہ وقفہ تربیت صحابہ کو 13 سال تک مار کھائی ہے۔ یہ زمانہ تربیت کا تھا، انگاروں پہ لٹا رہے ہیں لیکن دعوت کو نہیں چھوڑا، پاؤں میں رسی ڈال کے کھینچا ہے لیکن دعوت نہیں چھوڑی۔
سینے پر چٹانیں رکھی ہیں، تڑپ تڑپ کے روح پرواز ہو گئی لیکن دعوت نہیں چھوڑی۔ حضرت سنیرہ کو باندھی تھی، زرہ پہنا کر لوہے کی دھوپ میں کھڑا کر دیتے، نابینا ہو گئیں لیکن دعوت نہیں چھوڑی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئیں لیکن دعوت نہیں چھوڑی۔ حضرت ام شریک کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھا، دھوپ میں ڈال دیتے، اللہ نے غیبی مدد کی، جنت سے پانی کا ڈول اتار کے پلایا لیکن دعوت نہیں چھوڑی۔ حضرت عمار بن یاسر کے سینے پر اتنی بڑی چٹان رکھ دی کہ تڑپ تڑپ کر روح پرواز ہوگی لیکن دعوت نہیں چھوڑی۔ اور ہم رائے میں بھی دعوت نہیں، سب سے زیادہ آسان دعوت دینا رائے میں ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ تبلیغ والا نہیں، اپنا میرا گھر جب بدلے گا جب میں اپنے دل کو نشانہ بنا کر کہنا دوسروں کو ہے، سنانا اپنے دل۔ جیسے ساس ہوتی ہے نا خواخی، وہ کہتی بیٹے کو ہے، سناتی بہو کا، تو کہنا دوسروں کو ہے، سنانا اپنے دل۔ ہر آدمی اپنی زبان سمجھتا ہے، پشتو والے پشتو سمجھتے ہیں اور اردو والے اردو۔ دعوت تو اپنے لیے ہے، ہم بہانہ لگاتے ہیں، ہم گئے تھے ادھر سرحد میں، اردو والے کہتے ہیں پشتو نہیں آتا، پشتو والے ہمیں اردو۔ اس کا مطلب ہے ہم نے اپنی نیت ہی نہیں کی، اور اپنی نیت اگر ہم نے نہ کی تو ہمارے کہنے سننے سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا، ہم محروم ہو جائیں۔ اللہ کا وعدہ محنت کرنے والے تو اس لیے محروم ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی نیت ہی نہیں کی، اور جن کی نیت کر رہے ہیں دوسرے، ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں ہے، ان کو ہدایت مل بھی سکتی ہے۔ جو ہمارے راستے محنت کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، ہم ان کو خاص نور بصیرت عطا فرماتے ہیں اور جنت کی راہیں سجھاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اپنی اصلاح کی نیت، حضور والی محنت کو سیکھنے کی نیت، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت، اس لیے فرمایا محنت ہے۔ جب زمانہ تربیت کا گزر گیا، پھر اللہ کی مدد آئی ہے بدر میں، 13 سال تو مار پڑی ہے، اور پھر اللہ نے اپنی نہتے 313 سامان جنگ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما حضور ساری رات دعا مانگتے رہے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ تعالیٰ فرما 1000 فرشتہ بھیج رہا ہوں، پھر فرمایا 3000 بھیج رہا ہوں، پھر فرمایا 5000 بھیج، پھر فرمایا میں خود ہی آ رہا ہوں سب۔ جو مار رہے تھے وہ مر رہے تھے، جو پیٹ رہے تھے وہ پٹ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 13 سال تک تو مجاہدہ، ایک دن میں سارا کام ہو، 70 قتل ہو گئے، 70 قید میں آ گئے، مار کھا کے مکے پہنچ گئے، ان کو پتہ چل گیا اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا پھر فیصلہ قدرت ہے، پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ دیتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کیسر و کسرا والوں کے تابع تھے یمن والے، اور یمن والوں کے تابع تھے مکے مدینے والے۔ پھر ایک ایسا زمانہ آیا کہ مکے مدینے والوں کے تابع تھے یمن والے، اور یمن والوں کے تابع تھے کیسر و کسرا والے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومتوں کو توڑ کر صحابہ کرام کے پاؤں میں لا کر ڈال دیا۔ ان کی شہزادیاں ان کی باندیاں بنی ہیں، ان کے شہزادے ان کے غلام بنے ہیں، ان کے تاج و تخت ان کے پاؤں میں آئے۔ اگر حضرات صحابہ کرام دنیا کی محنت کرتے اور اپنی ہڈیوں کو پیس کے سرما بنا دیتے، پھر بھی کیسر و کسرا کی حکومتوں کے مالک نہیں بن سکتے تھے۔ حکومتوں کو اللہ نے توڑا ہے، انہیں حضرات کی محنت اور قربانیوں سے توڑا ہے۔ ورنہ تو حضور نے جب ایران کے بادشاہ کو قاصد بھیجا، حضرت اسحاق رضی اللہ عنہ کو دعوت نامہ دیا، تو درباری کہنے لگے ہمیں دے دو، ہم پہنچا دیں گے۔ اس نے میں نے بادشاہ کے ہاتھ میں دینا ہے۔ ان کے ہاتھ میں دیا، اس نے اب کو خط کو پڑھا، اللہ کا نام، اللہ کے رسول کا نام، پھر اس کے بادشاہ کا نام، تو غصے میں آ کے خط کو پھاڑ دیا، تو میرا نام پہلے کیوں نہیں لکھا؟ اور اس نے جو بازان گورنر تھا ان کی طرف سے یمن میں، اس کو حکم دیا کہ 2 مضبوط سپاہی بھیجو، جس نے خط بھیجا ہے تو ان کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ اچھا جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا نا، اس وقت تو غصے میں پھاڑ دیا خط، پھر اس نے کہا قاصد کو تلاش کرو، تو وہ نہیں ملے، وہ نکل گئے تھے، بہت دائیں بائیں لوگوں کو بھگایا۔ تو اس نے وہ سپاہی جب جا رہے تھے نا مدینے، تو مکے والے بڑے خوش ہو رہے تھے
کہ اب حضور نہیں بچ سکتے، اب کسرا سے اس زمانے کی بڑی حکومتیں تھیں، ہزاروں سالوں سے یہ لوگ حکومت کرتے تھے، اب نہیں بچ سکتے۔ وہ دونوں آئے، ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ حضور نے فرمایا یہ مونچھیں بڑھانے کا حکم کس نے دیا آپ کو؟ کہ ہمارے بادشاہ کسرا نے۔ تو میرے رب نے حکم دیا ہے مونچھیں کٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ ہم بھی کٹائیں گے مونچھیں؟ تو مونچھیں کٹانے کا حکم ہے، مونچھیں بڑھانے کا حکم نہیں ہے۔ وہ کہنے کہ ہم تو آپ کو لینے آئے، ضرور صبح جواب دوں گا۔